لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو بہت زیادہ پاک صاف رہتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، الطہور نصف الایمان بھی حدیث میں آیا، اور الطہور شطر الایمان بھی آیا۔ شطر الایمان جز کو کہتے ہیں، حصے کو کہتے ہیں، نصف کو بھی کہتے ہیں۔ طہارت ایمان کا جزو ہے، یہ بہت اہم عنوان ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں جہاں دیگر کئی احکام پر ہماری بے توجہی ہے اور غفلت ہے، وہاں اسلام کی بنیادی باتوں پر بھی ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک ہی ہے کہ ہم طہارت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، طہارت کے مسائل نہیں سیکھتے۔ جس کو حدیث شریف میں نصف ایمان کہا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کو ایمان کا جز کہا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ایک حدیث میں اس حدیث میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے جو میں نے حدیث پڑھی، الطہور شطر الایمان، یہ اس کا پہلا جز ہے اس حدیث کا، کہ طہارت پاکیزگی و ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے، نصف ایمان ہے۔ آگے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا زمین اور آسمان کی خلا کو نیکیوں سے پر کر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن حجت ہے، اس کے حق میں، پڑھنے والے کے حق میں یا اس کے خلاف۔ قرآن حجت ہے، جی ہاں، اس کو جس نے قرآن پڑھا اس کو جنت میں لے جائے گا یا یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اس کا جو حق ادا کرے گا اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کا حق ادا نہ کیا، قیامت کے دن اس سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، اس کو جنت میں لے جا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو جہنم میں داخل کر، اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ انسان صبح کو ہر صبح اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اس سودے کے نتیجے میں یا یہ نجات پاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث سے کہ پہلے ٹکڑے کو ذکر کرنا آج مقصود ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ کو پاکیزگی محبوب ہے، فرشتوں کو محبوب ہے۔ انسان فطری طور پر اس کے اندر بہیمیت بھی ہے، یعنی حیوانوں والی صفات، اور اس کے اندر فرشتوں کی صفات بھی ہیں۔ اللہ نے اس انسان کو عجیب بنایا ہے، اور اس کے اندر کچھ شیطانی اثرات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے کچھ ایسا انسان کو پیدا فرمایا ہے جس انسان کے اندر جس کی طبیعت سلیم ہوتی ہے، وہ اگر ناپاک ہو جائے، یا یوں کہہ لیجئے، میں اس کو اور آسان کر دوں، کہ جن لوگوں کے اندر کچھ ملکوتی صفات، فرشتوں کی صفات ہوتی ہیں، جن کا دل وہ اللہ کی یاد سے سرشار ہوتا ہے، وہ کچھ اللہ اللہ کرتا ہے، اور اس کو آسان کر لیں، کچھ اس کے اندر نیکی پائی جاتی ہے، وہ اگر ناپاک ہو جائے نا، کوئی ناپاکی اس کے کپڑے پہ لگ جائے یا اس کے جسم پہ لگ جائے، پیشاب اس نے کیا، طہارت نہیں کی، دھویا نہیں، یا اس کو احتلام ہو گیا اور وہ ناپاکی اس کے جسم پر لگی ہوئی ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر کچھ کدورت سی ہوتی ہے، طبیعت ذرا بند سی ہوتی ہے، کراہت سی ہوتی ہے، بوجھ سا ہوتا ہے، ایک ظلمت سی ہوتی ہے۔ وہ اس ظلمت کو محسوس کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے
اس کی یہ ظلمت ختم نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے اندر بہیمیت زیادہ ہوتی ہے، حیوانیت زیادہ ہوتی ہے، شیطانیت ہوتی ہے، ناپاکی کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ناپاک پھرتے ہیں، اور شیاطین اور جنات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو اسلام نے بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا سکھائی ہے وہ بھی اسی لیے سکھائی ہے، طہارت کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا ہے، جی ہاں، اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا کہ جس جگہ پیشاب کرو اس جگہ غسل نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو اٹیچ بات ہے نا، اسی میں ہم غسل کرتے ہیں۔ علماء کرام نے کچھ رعایت بتائی ہے، گو کہ اللہ والوں میں اب بھی یہ لیٹرین جس کو ہم کہتے ہیں، لیٹرین الگ ہوتی ہے اور غسل خانہ الگ ہوتا ہے۔ رعایت یہ بتائی ہے علماء نے کہ واش روم ذرا بڑا ہو تو فلش سسٹم ذرا الگ ہو، جب غسل کریں تو اس کے چھینٹے وہاں تک نہ آئیں، ذرا فاصلہ ہو۔ جس جگہ پر آپ پیشاب کر رہے ہیں اس جگہ پر غسل نہ کریں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اکثر وساوس انہی باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہم کا مرض ہو جاتا ہے۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ بالکل الگ ہو اور غسل خانے کی جگہ، غسل کی جگہ بالکل الگ ہو۔ بہترین یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پیشاب کرنے کے لیے دور جایا کرتے تھے، چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب دور جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ ہجرت سے پہلے تک پانی سے استنجا نہیں ہوتا تھا، ڈھیلے سے استنجا ہوتا تھا، مٹی کا ڈھیلا ہو یا پتھر ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پانی سے طہارت فرماتے تھے، صحابہ کرام ڈھیلے سے کیا کرتے تھے، پانی کا استعمال نہیں تھا، اسی ڈھیلے کا استعمال کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی مسئلے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ناپاکی کی کتنی مقدار جسم پر یا کپڑے پہ لگ جائے کہ نماز ہو جائے، کہ جس کی گنجائش ہو، اسی سے اخذ کیا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے استنباط کیا کہ 1 درہم کے برابر جو ہماری اٹھنی ہوتی تھی نا، پہلے 1 روپیہ بڑے والا ہوتا تھا، اتنی بڑی اتنی مقدار میں اگر ناپاکی لگی ہوئی ہو تو گنجائش ہے، اس سے زیادہ ہوگی تو گنجائش نہیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو قباء میں ایک آیت نازل ہوئی، وہ انصار کے بارے میں تھی، اہل قباء کے بارے میں خاص طور پر تھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کی ہے تو تم طہارت کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں، ہم پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں یہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے قرآن پاک میں۔ میں نے جو آیت پڑھی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور متطہرین کو پسند فرماتا ہے، جو بہت زیادہ طہارت، یہ جو متطہرین ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے پر چھینٹا لگ گیا ناپاکی کا، تو جلدی سے جا کر دجلہ کے پانی سے اس کو دھویا۔ کسی نے کہا کہ آپ خود ہی تو فتویٰ دیتے ہیں کہ 1 درہم کے بغیر برابر ناپاکی ہو تو گنجائش ہے، اور آپ نے جلدی سے جا کر دھویا اس کو۔ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے، وہ گنجائش ہے، وہ رخصت ہے، اور یہ تقویٰ ہے۔ جو سلیم الطبع لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم پر یا کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو وہ بے چین ہو جاتے، کراہت ہوتی ہے، ظلمت سی ہوتی ہے۔ اس ناپاکی کا انسان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، دل حساس ہے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک آیت جب پڑھی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت جب تم مسجد میں جاؤ، نماز کی جگہ پر جاؤ تو اپنی زینت لے لیا کرو۔
اچھے کپڑے پہنا کرو، پاک صاف اچھے اچھا لباس سنت کے مطابق۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا میرے لیے ایک نیا جوڑا سی دو کپڑوں کا، جو میں نماز کے وقت پہنا کروں، کیونکہ میں جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں، باہر ہی جایا کرتے تھے، تو میں دیکھتا ہوں کہ مکھیاں گند پر بیٹھتی ہیں اور پھر کپڑے پر آ کر بیٹھتی ہیں، تو مجھے اس سے کراہت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اچھا کپڑے پہنا کرو، صاف ستھرے پاک کپڑے، تو مجھے کراہت سی ہوتی ہے، تو میرے لیے ایک جوڑا سی دو جو نماز کے وقت پہن لیا کروں۔ ہم گئے ترکی، میں یہ بات ابھی پوری کروں گا، بیچ میں یاد آ گئی۔ ہم ترکی گئے استنبول، تو ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے، تو آپ ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا چل مجھے اپنے ابا کے پاس لے چل۔ وہ خرادیے کا کام کرتا تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا، ترجمان تھا نہیں، دل میں دعا کرتا رہا کہ اللہ تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے، اس کے دل میں تو ہی اثر ڈالے گا۔ یہ نوجوان بھی اردو نہ میں ترکی جانتا تھا نہ وہ اردو جانتا تھا۔ ہم چلے گئے، خراد کا کام کرتا تھا، اس نے بڑے اکرام سے بٹھایا، چائے پلائی، میں اس کو نماز کے فضائل سناتا رہا۔ اب نماز کے فضائل، مسلمان ہو تو الفاظ تو کچھ سمجھ میں آ ہی جاتے ہیں انسان کو۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھے نماز کی ترغیب دے رہے۔ اس نے ایک کام کیا، اس نے کہا کہ میرے کپڑے بڑے گندے رہتے ہیں اور لوہے کی طرح میری انگلیاں ہو گئی ہیں کام کر کر کے، یہ دیکھیں کتنے گندا سندا رہتا ہوں میں، اس گندگی کے ساتھ میں مسجد میں جانے کو میں دل نہیں کرتا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور لائٹر کو آن کیا، اپنی انگلی شعلے کے اوپر رکھ دی اور رکھی اس نے۔ میں حیران کہ جل نہیں رہی، کہتے یہ میری انگلی لوہے کی طرح ہو گئی، اثر نہیں کرتی۔ میں اللہ سے مانگوں دل میں کہ اللہ سجھا دے مجھے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں۔ میں نے اسے اشاروں سے اور جیسے بھی ہو سکا سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا ایک ایسا کرو، ایک جوڑا اپنا رکھ لو، ایک نیا جوڑا رکھ لو، اور جب نماز کا وقت ہوا کرے وہ پہن لیا کرو اور مسجد آ جایا کرو۔ اس نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ اگلی نماز میں مسجد پہنچا ہوا تھا، اگلے دن کپڑا نئے لا کر۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے ایک جوڑا سلوا دو، میں نماز کے وقت پہن لیا کروں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کپڑوں میں رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، انہی کپڑوں میں نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا چلو پھر رہنے دو۔ اس واقعے سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ان کے سامنے آ جاتی تھی تو اگلی بات اپنی زبان سے نکالتے نہیں تھے۔ اتنا ادب اور اتنی محبت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا، آپ نے نہیں کیا تو پھر رہنے دو۔ اتباع سنت کا اتنا اہتمام تھا، اور طبیعت میں اتنی نفاست سی کہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ ایک جوڑا میرے لیے سلوا دو۔ جمعے کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو تو کیا حرج ہے کہ ایک جوڑا نیا سلوا کر رکھ لے جو جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ اسی لیے یہ جو جبہ ہے یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ یہ جبہ سلوا کر رکھتے ہیں اور صرف جمعے کے دن پہنتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے۔ دوسری بات، طبیعت میں نفاست اتنی کہ فرما رہے ہیں کہ مکھیاں گند پر بیٹھ کر پھر میرے کپڑوں پر بیٹھتی ہیں تو مجھے یہ گوارا نہیں، میرے دل کو ایک انقباض سا ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور جاؤں تو ایک عمدہ لباس پہن کر جاؤں۔ طبیعت میں تھی نفاست۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں یہاں پہ کہ بیٹے کی بات ٹھیک نہیں تھی۔ کس اعتبار سے؟ وہ فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، جس لباس میں اسی لباس میں نماز پڑھتے تھے کہ لباس ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کی بات اس اعتبار سے درست نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تو مکھی بیٹھتی نہیں تھی۔ علمی نکات ہیں، جب طہارت ہوتی ہے دل اچھا اثر لیتا ہے، جب طہارت ٹھیک نہیں ہوتی وساوس بھی زیادہ آتے ہیں، شیاطین کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔